मुकम्मल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान को जिन लगने के कुरानी दलाइल हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खबती बना दे। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 275। इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इस आयत में उन लोगों के ख़िलाफ़ दलील है जो जिन्नात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि इस फ़ेल का ताल्लुक़ तबीयत से है। नीज़ शैतान इंसान के अंदर नहीं दाखिल हो सकता और ना इसको लग सकता है। ठीक है जी। और इसकी दलील है तफसीर कुर्तुबी की 3 नंबर जिल्द की 255 नंबर सफ़े पे ये बयान मौजूद है। उसके बाद इमाम तबरी रहिमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फ़रमाते हैं यानी सूदखोर आखिरत में अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे जिसे शैतान लग कर खुबती बना दे, छू कर खुबती बना दे, यानी शैतान इसे दुनिया में लग कर इसकी अक़ल को तबाह कर दे। और इसकी दलील है तफसीर तबरी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 101। उसके बाद हाफिज़ इब्न कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीन यअकुलून रिबा का मतलब ये है कि सूदखोर इस तरह उठेंगे जिस तरह वो मरीज़ खड़ा होता है जिसे शैतान ने छुआ हुआ हो है जी, और इससे खबती बना दिया हो, यानी वो अजीब व गरीब हालत में खड़ा होता है। इसकी दलील तफसीर इब्न कसीर की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 326। ये कुछ दलाइल थे। अब अगला जो है मरहला ये है कि इमाम उलूसी रहिमहुल्लाह का भी मैं बताता चलूँ। वो फरमाते हैं जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह खड़े होंगे जिस तरह दुनिया में जिन ज़दा शख्स खड़ा होता है। लफ्ज़ तखब्बुत तफ़अुल के वज़न पर फ़अल यानी खिब्त इसके माने में, और इसकी असल मुख्तलिफ़ अंदाज़ की मुसलसल ज़रब है और इरशाद इलाही है मिनल मस। इसका मतलब जुनून और पागलपन है। कहा जाता है मुसर्रजुल फ़हुव ममसूसन, यानी वो पागल हो गया, और मस का असल मानी हाथ से छूना होता है। जो आपने ये दलाइल सुने उससे जो कुछ साबित हो रहा है आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हदीस पाक से हम इसके दलाइल पर गौर करते हैं। मतर बिन अब्दुर्रहमान आनक से रिवायत है, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम अबान बिनते वाज़े बिन ज़ारे बिन आमिर अब्दा ने अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान किया कि इनके दादा ज़ारे ने एक पागल बेटे या भांजे को लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। मेरे दादा कहते हैं कि जब हम आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे साथ मेरा एक पागल बेटा या भांजा है जिसे मैं लेकर आपके पास हाज़िर हुआ ताकि आप इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इसे मेरे पास लाओ। चुनांचे मैं इससे लेने गया, वो अभी सवारी पर ही था। मैंने इसे खोला और सफ़र का लिबास उतार कर इससे 2 खूबसूरत कपड़े पहनाए, फिर इसका हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर किया। आपने फरमाया इसे मेरे करीब लाओ और इसकी पीठ मेरे सामने करो। फिर आपने ऊपर और नीचे से इसके कपड़े पकड़कर इसकी पीठ पर ज़रब लगाना शुरू कर दी, यानी हल्की सी उसकी पीठ पर ज़रब लगानी शुरू कर दी, थपकी दी, यहाँ तक कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देख ली।
آپ ضرب لگاتے اور یہ کہتے اخرج عدو اللہ اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن باہر نکل، اللہ کے دشمن باہر نکل۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکا ایک صحیح انسان کی طرح دیکھنے لگا، اس کی نگاہ پہلے والی نگاہ نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک پھیرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پورے وفد میں اس سے افضل کوئی نہ تھا۔ حسنی کہتے ہیں اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، لیکن ام ابان سے مطر کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ دوسری روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع کے اس کی تیاری کے لیے یعنی جا رہے تھے، نکلے ہی تھے کہ جب حرہ واقم میں پہنچے تو ایک دیہاتی عورت، بدو عورت اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے جس کے بارے میں شیطان سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے میرے قریب کرو۔ عورت نے اسے قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اندر تھوکا اور کہا، اخسع عدو اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے دشمن تو ذلیل و خوار ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد عورت سے فرمایا، تم اپنے بیٹے کو لے جا سکتی ہو، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کو جو شکایتیں تھی اب نہیں پیش آئیں گی۔ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اور بزار نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں عبد الحکیم بن سفیان ہیں، ابی حاتم نے ابن ابی حاتم جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مجروح نہیں کہا ہے۔ سند کے دیگر جو ہے راوی وغیرہ وہ ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد 9 اچھا، اس کے بعد صفیہ بنت حی ہیں جی، صفیہ بنت حی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مزید روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بلا شبہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کی دلیل فتح الباری صحیح مسلم، ٹھیک ہے جی۔ اب جن لگنے کے عقلی دلائل بھی ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ شیخ محمد حامد کہتے ہیں جب جنات لطیف اجسام ہیں تو انسان کے جسم میں ان کا جاری و ساری ہونا عقلاً و شرعاً و حال نہیں، کیونکہ باریک چیز موٹی چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ مثلاً ہوا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، آگ انگارے میں گھس جاتی ہے، بجلی تار کے اندر گھس جاتی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اس بارے میں اہل حق کا موقف ان نصوص کو تسلیم کر لینا ہے جو اس انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو چھوڑ کر منکرین کے انکار اور بکواس پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کے واقعات بھی اتنے زیادہ اور مشاہدے سے ثابت ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے، لہٰذا اس حقیقت کا منکر واقعات اور مشاہدات کا منکر اور اپنے قول کے بذات خود تردید کرنے والا ہے۔ اس موضوع پر اتنے زیادہ دلائل اور اس کے اسباب پر اہل علم کے اس قدر اقوال ہیں کہ کوئی متکبر اور جھگڑالو ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ انہی اقوال میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مرغی کی 2 قسمیں ہیں، ایک زمینی خبیث جنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری گھٹیا اختلاط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل اللہ ان سے بہت راضی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کیا
کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ شیطان ہی تو ہے جو ان کی زبان سے بول رہا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جنات کا داخل ہونا بالاتفاق اہل سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات غور و فکر کرنے والے کے مشاہدے میں ہے۔ جن مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ایسی بات بولتا ہے جسے مریض نہیں جانتا، بلکہ اسے اس کے بولنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آگے ہم بتائیں گے جنات لگنے کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔